السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ آئیے صحابہ کرام سے سیکھتے ہیں کیسے وہ محبت کرتے تھے رسول سے، تاکہ ہم بھی ویسی محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آج کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، مسند احمد میں یہ واقعہ درج ہے۔ صحابی کا نام ہے جلابیب۔ مسجد نبوی میں ایک دن بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، آپ کو بڑا پیار آیا ان پہ، اور جوان تھے۔ کہا جلابیب شادی نہیں کرنی؟ کہا حضور کس کا دل نہیں چاہتا شادی کو، میرا دل بھی چاہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں تو غریب الوطن ہوں، کہاں حبشہ سے آیا اور یہاں پہ غلام کی حیثیت سے جی رہا ہوں، نہ تن پہ اپنے ذاتی کپڑے ہیں، نہ سر پہ کوئی چھت ہے، اور پھر شکل و صورت بھی ایسی کہ رنگت بھی سیاہ، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، نہ کوئی تجارت کا ذریعہ ہے، نہ کوئی کمائی کا ذریعہ ہے، نہ میری ذاتی کوئی بلونگنگز ہیں، تو مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ رسول نے کہا کہ اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ ہم تمہارے لیے کچھ کریں۔ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جلابیب جو ہیں وہ بڑے خوش ہوئے اس بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہو بھی جائے گا۔ تو اسی وقت دیر اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ایسے کرو کہ فلاں صحابی کے پاس جاؤ، ان کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور جا کے کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے تمہاری بیٹی کے نکاح کے پیغام کے لیے۔ اب جلابیب تو فٹافٹ روانہ ہوئے اور ان کے دروازے پہ جا کے جب نوک کیا یا آواز دی، جو بھی کیا ہو، تو وہ جو انصاری صحابی ہیں وہ باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں آنے کا مقصد۔ تو جلابیب کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا، فرمائیے کیا پیغام ہے میرے حبیب کا؟ تو جلابیب کہتے ہیں کہ پیغمبر آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اپنے لیے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے میری بیٹی کے نکاح کا پیغام بھجوایا ہے؟ تو جلابیب نے کہا کہ نہیں، اپنے لیے نہیں، میرے لیے مانگ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ صحابی کو سانپ سونپ گئے، بالکل چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی پورے مدینے میں سب عورتوں، سب لڑکیوں سے زیادہ حسین و جمیل تھی، جس کے لیے وہ رشتہ طلب کیا جا رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑا شخص بہت ڈارک کمپلیکشن کے ساتھ، بالکل بھی حسن و جمال سے دور، اور کوئی کسی قسم کا جاہ و مرتبہ، مقام، پیسہ، دولت کچھ بھی تو اس کے پاس نہ تھی، حتیٰ کہ سر چھپانے کو اپنی چھت بھی اس کے پاس نہ تھی۔ تو اسی وقت اندر چلے گئے، جا کے اپنی بیگم سے آہستہ آہستہ گفتگو کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، کہ جواب دیں تو کیسے جواب دیں؟ ایک طرف ہم اپنی بیٹی کو دیکھیں تو وہ بہت ہی حسین و جمیل ہے، جبکہ جس شخص کے لیے رشتہ مانگا گیا ہے وہ اس کے ہم پلہ نہیں، اور بہت ناز و نعم سے ہم نے اپنی بیٹی کو پالا ہے، شہزادیوں کی طرح اس کو رکھا ہے، اور جس بندے کے لیے رشتہ طلب کیا جا رہا ہے اس کے پاس تو اپنے کھانے پہننے کے لیے کچھ نہیں، وہ اس کو کہاں سے آسانیاں اور سہولتیں دے گا؟ اور ہمارے جو جگر کا ٹکڑا ہے وہ وہاں پہ زندگی بسر کیسے کرے گی؟ اور پھر ہمیں لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، قبیلہ کیا کہے گا کہ انہیں کیا آفت آئی تھی کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو تو انہوں نے گھاس نہیں ڈالی، اور دیا رشتہ تو کس کو دیا؟
اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ قریب سے وہ لڑکی آ گئی اور اس نے ان کی گفتگو کو سن لیا، والدین کی گفتگو کو، اور والدین نے کہا کہ بیٹا ہماری تو زندگی گزر گئی، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پیغام جو تمہارے لیے رسول نے بھیجا ہے، اس پیغام کو اگر ہم ایکسیپٹ لیتے ہیں تو تم کس طرح سے زندگی گزارو گی؟ بیٹی کہنے لگی کہ والد صاحب آپ کی بات تو بالکل بجا ہے، درست ہے، میری حسن و جمال کے ساتھ اس کا میچ نہیں بنتا، میری بھی تمنا تھی کہ میں بھی بہت زبردست زندگی گزاروں، میرا بھی ہسبینڈ جو ہے وہ بہت خوبصورت بھی ہو، بہت انفلوئنشل بھی ہو، بہت ویل آف بھی ہو، مجھے بڑے سکھ دے اور میرے لیے دنیا کی آسائشیں بھی ہوں، لیکن اتردون امر رسول اللہ، کیا محض اپنی بیٹی کے آرام، آسائش اور اس کی خواہشات اور اس کے دنیا کے سکون کے لیے آپ پیغمبر کا آیا ہوا حکم واپس لوٹا دیں گے؟ اپنی بیٹی کے سکون کی خاطر، اس کی دنیاوی زندگی کے آرام کی خاطر، لوگوں کے تانوں سے بچنے کی خاطر، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کر کے؟ ابا جان بات تو سچ ہے، ہماری برادری بہت باتیں بنائے گی اور باقی تمام سرکمسٹانسز بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس رشتے کو قبول نہ کیا جائے بلکہ اس کو انکار کر دیا جائے، لیکن پیغمبر کا حکم آتا ہے، میں یہ حکم مان کے خود تیار ہوتی ہوں۔ تو جب بیٹی مان گئی تو والدین چپ ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق رشتہ ہوا، اور وہ خود بی بی فرماتی ہیں، نبی کے حکم کو ماننے والی کہتی ہیں، وہی جنابی جس کے پاس نہ رہنے کو گھر تھا، نہ کوئی کاروبار تھا، نہ کوئی بلانگنگز تھی، اور میں دل میں اپنی جگہ ظاہر ہے کہ اس بات کو ریئلائز کر رہی تھی کہ میری آنے والی زندگی بڑی مشکلوں سے پر ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر کی بات ماننے کا وہ صلہ مجھے دیا کہ چند سال گزرے کہ نبی کے مدینے کے سخیوں میں سے ایک بڑا سخی میرا خامد تھا، اور میں مدینے کے اندر رہنے والی عورتوں میں سب سے زیادہ خوشحال اور خوبصورت زندگی گزارنے والی عورت تھی، لوگ مجھ پہ رش کرتے تھے۔ تو دیکھیں کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنی ذات کی، اپنی خوشیوں کی، اپنی تمناؤں کی قربانی دی۔ یہ نہیں سوچا برادری کیا کہے گی، یہ نہیں دیکھا کہ اس شخص کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری باتیں بالائی طاق رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان لیا، تو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی نواز دیا۔ آج کون ہے جو ہم میں سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے وقت وہ کرائیٹیریا رکھے جو میرے نبی نے بتایا؟ آپ نے فرمایا عورت کے ساتھ نکاح 4 وجوہ کی بنا پہ ہوتا ہے، یا تو اس کا حسن و جمال، یا اس کا حسب نسب، یا پھر اس کی دولت، یا پھر اس کی دینداری۔ آپ نے فرمایا کہ تم دینداری کو پریفر کرو، کیونکہ جب دیندار عورت گھر میں آتی ہے تو وہ نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ آج ہمیں اپنے کرائیٹیریاز کو چیک کرنا ہوگا کہ ہم رشتہ کرتے وقت کیا نبی کے فرمان کو پیش نظر رکھتے ہیں یا اپنی دنیا کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بابا مصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہماؤست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔